حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی امام حسین کے ساتھ تھے اس مقابلے میں، اور انہوں نے کہا نہیں اب ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، یا تو ہم بھی انہی کی طرح شہید ہو جائیں گے یا ہم ان کا بدلہ لیں گے، بغیر بدلہ لے کر کے ہم واپس نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، میرے امام نے فرمایا اب ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اپنا قافلہ آگے بڑھایا ہے، قافلہ بڑھ رہا تھا، ایک مقام پر آ کر کے قافلہ پہنچا ہے، جب تک کہ حر جو ہے حر ابن یزید جو ہے ابن زیاد کی طرف سے 1000 کا لشکر لے کر کے امام عالی مقام کی طرف آئے ہیں۔ حر ابن یزید کو ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جہاں پر امام حسین ملے، جہاں پر ان کا قافلہ مل جائے وہیں پہ ان کو روک لینا، کوفے کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، نہ واپس ان کو اپنے وطن ہونے دینا، اور ایسی جگہ پر ان کو پڑاؤ کرنے پر مجبور کرنا جہاں پہ پانی نہ ہو، جہاں پہ ہوا کا انتظام نہ ہو۔ اس طرح سے اس نے ابن زیاد نے ابن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر کے روانہ کیا تھا، جا کے امام عالی مقام کو روکو۔ امام عالی مقام سے ایک مقام پر ابن یزید آ کر کے ملاقات کرتے ہیں اور 1000 کا قافلہ لے کر آتے ہیں۔ میرے امام نے جب دیکھا ہے ایک بہت بڑا لشکر 1000 کا آ رہا ہے، میرے امام کے پاس جب ابن یزید لشکر لے کر آئے ہیں، اللہ اللہ، امام حسین کی زندگی کو یاد کرو، ان کی سیرت کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرو۔ ابن یزید امام حسین کے مقابلے میں چونکہ آئے تھے، آپ کو روکنے کے لیے آئے تھے، آپ کو گھر واپس نہ ہونے دینے کے لیے آئے تھے، ابن زیاد کے طرف سے ایک دستہ لے کر آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں۔ اب جب آئے ہیں میرے امام نے دیکھا ہے گھوڑے آئے ہیں، سواریوں پہ سوار آئے ہیں، امام حسین نے دیکھا بہت تیزی کے ساتھ ان کے گھوڑے ہانپ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھوڑے پیاسے ہوں گے۔ میرے امام نے پوچھا بتاؤ یہ گھوڑے اس قدر ہانپ کیوں رہے ہیں، اس قدر تیزی کے ساتھ کیوں لے رہے ہیں؟ تو ابن یزید نے کہا ہم بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھوڑے تھک گئے ہیں، ہمارے جانور تھک گئے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے امام نے فرمایا اب بات نہیں کی جائے گی، پہلے جانوروں کو پانی پلایا جائے، پہلے جانوروں کو پانی دیا جائے۔ اللہ اللہ، اسی میدان میں جب کہ امام عالی مقام پر پانی بند کیا جا رہا تھا، میرے امام نے اپنا اعلیٰ سختی اور اپنے خاندان کی دین پر عمل کرتے ہوئے بتا دیا دشمن کچھ بھی کرے لیکن ہمارا اخلاق یہ ہے، دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا نہ کرے لیکن ہم تو سبھی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہم سبھی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ میرے امام نے کہا پہلے جانوروں کو پانی پلایا جائے، جانوروں کو پانی دیا گیا۔ جب یہ اخلاق جو ہے میرے امام کا خود نے دیکھا اور سپاہیوں نے دیکھا، ان کے دل پر ایک گہرا اثر ہوا، گہرا اثر ہوا، بات نہیں کر پا رہے تھے، کس منہ سے بات کرے امام عالی مقام سے۔ امام عالی مقام نے کہا تھوڑا آرام کر لو، بعد میں بات کریں گے۔ اب جب ظہر کا وقت آیا ہے، میرے امام نے کسی سے کہا جا کے اذان پڑھو، اور جب اذان ہو گئی ہے میرے امام نے خطبہ دیا ہے اور فرمایا ہے اے بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن زیاد کی طرف سے ہم آئے ہیں، اس کا حکم ہے کہ جہاں پر آم ملے وہیں پہ آپ کو ہم روک لیں، نہ ہی کوفہ میں ہم آپ کو داخل ہونے دیں، نہ ہی آپ کو واپس اپنے وطن جانے دیں، ہم آپ کو یہیں پر روک لیں۔ میرے امام نے کہا ہم ایسے نہیں آئے ہیں، تمہیں لوگوں نے مجھے بلایا ہے، خطوط بھیج کر تم لوگوں نے بلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں بلایا ہے، کیسے خطوط، ہمیں خطوط کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ میرے امام نے کسی سے فرمایا لے کر آؤ تھیلا جس میں خطوط رکھے ہوئے ہیں، وہ تھیلا لایا گیا۔ میرے امام نے تمام خطوط انہیں دیے اور بتایا دیکھو یہ اتنے خط ہیں، اس کے باوجود ہم نے راستے سفر باندھا تھا، جب تم نے ملت و سماجت کر کے ہمیں
اپنے وطن چلے جاؤ. اور میرے امام نے کہا اگر تم ہمارا ساتھ دو, اگر تم بے وفائی نہ کرو تو ہم کوفہ کے اندر چلیں, کوفہ میں قیام کریں. میرے امام نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے تم لوگ بے وفا, تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے امام نے کہا تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, تم بے وفا ہو, یا تو ہمیں گھر جانے دو, یا اگر تم وعدہ کرو تو ہم کوفہ چلیں. اس نے کہا نہیں, ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں. آپ میرے امام نے کہا کہ تیری موت بڑی قریب ہے. میرے امام نے کہا تیری موت بڑی قریب ہے اور جلد تجھے موت آنے والی ہے. اور پھر میرے امام نے فرمایا تجھے تجھ پر تیری مار ہوگی. یہ عرب والوں کے اندر ایک بہت بڑا جملہ تھا. تو جب یہ سنا ہے ابن یزید نے, انہوں نے کہا آقا حسین اگر آپ کی والدہ سیدہ نہ ہوتی, آپ کی والدہ میرے آقا کی شہزادی نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح سے جواب دیتا, لیکن میری زبان ان کے خلاف نہیں اٹھ رہی تھی. میرے آقا امام حسین نے کہا پھر مجھے جانے کیوں نہیں, مجھے یا تو مکہ واپس ہو جانے یا پھر ہمارا ساتھ دو. اس نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے, ہم آپ کو یہیں پہ نہیں جانے دیں گے, بات تک ہے. میرے امام نے کہا چلو ٹھیک ہے. اثر کا وقت ہوا, اثر کی نماز اذان دینے کا حکم میرے امام نے دیا. اذان دی گئی ہے, میرے امام نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے. سب آ کر کے میرے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میرے امام نماز پڑھ کے شام کو پھر اپنا قافلہ جو ہے روانہ کرتے ہیں. چلو ہم چلتے ہیں. جب چلنے کی تیاری کرتے ہیں, ادھر حکم یزید کا لشکر جو ہے تیار ہے, آپس میں مزاحمت ہوتی ہے, آپس میں نوک جھوک بھی ہوتا ہے, لیکن پھر یہ جو ہے خود جو ہے نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور پھر رات کے وقت میرے آقا امام حسین سے ملاقات کی. اس کے بعد یہ بات نہیں ہوا کہ آقا حسین میں بھی مجبور ہوں, ہمارے ساتھ جاسوس کچھ ہیں, پھر اس یاد کو بتا دیں گے, لہٰذا ہم رات کو الگ الگ کریں گے. رات کو آپ کو جو ہے رات کو چلے جانا, آپ کو جہاں جانا ہوگا آپ چلے جانا. ہم بتا دیں گے کہ ہم نے رات میں ان کا عادت, ان کا خیمہ تھا, ہمارا خیمہ الگ تھا, ہمیں پتہ نہیں چلا, وہ چلے گئے, ہم پہ بھی الزام نہیں آئے گا. انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب میرے آقا امام حسین رات تاریکی میں اپنا قافلہ لے کر کے اس جگہ سے نکلے ہیں, لیکن جب نکلے ہیں پھر رات
अल्लाह मेरे इमाम को पता था, मेरे इमाम को पता था कि ये भी कौन बनेगी, ये भी दफनाया जाएगा। मेरे इमाम ने जो है वहाँ पे अपना ख़ैमा लगाया है। और जब 7 तारीख हुई है, इब्ने ज़ियाद ने इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को भेजा। इब्ने साद नबी वक्कास का बेटा भेजा। 4000 पहले वो ईरान भेज रहा था। एक जगह ईरान में गए है, उसकी हुकूमत जो है ईरान में जो है अफरा तफरी फैल गई थी। उसने 4000 इब्ने ज़ियाद ने 4000 का लश्कर लेकर के इब्ने साद को ईरान भेज रहा था और कह रहा था कि जाओ मैं गैर हुकूमत में दे दूंगा, वहां जाकर के तुम जो है जंग लड़ो और वहां कामयाबी हासिल करो। लेकिन जब पता चला कि इमाम आली मकाम जो है यहाँ पर ठहर गए हैं और फिर जितने भी जिहाद के लोग थे उनको जब पता चलता वो भी सब इमाम आली मकाम के साथ आ जाते, वो भी सब आ जाते। लेकिन जब 7 तारीख हुई है, इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद के सालारी में इब्ने साद के साथ 4000 का लश्कर भेजा है और कहा है जाके इमाम आली मकाम को के साथ सख्ती से बर्ताव करो। हमें पता चला है कि उन जो है नरमी कर रहे हैं, तुम जाके सख्ती करो। अब आया है इब्ने साद 4000 का लश्कर लेकर करबला की सरजमीन पे 7 तारीख की रात में मेरे आका इमाम हुसैन आपके तमाम खानदान वालों पे पानी बंद कर दिया और फिर किसी ने ऐलान किया कि आका है इमाम हुसैन सुन लो, अब चली तो परिंदे भी पानी देंगे, हर कोई पानी देगा, लेकिन तुमको ये पानी का नसीब नहीं होगा, तुम्हें ये बूंद पानी नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह इस तरह से किया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन 7 तारीख की रात गुजरी है, 8 तारीख गुजरी है। अभी मेरे आका इमाम हुसैन यही बता रहे थे, ये खुतबा दे रहे थे कि लोगों तुमने हमें बुलाया है, हम नहीं आ रहे थे, तुमने मिन्नत व समाजत करके बुलाया है, तुमने जो है कोशिश करके हमें बुलाया है, ये हुजूर भेज करके हमें बुलाया है। अब जो है इस कदर इल्तिजा करके तुमने बुलाया है तो फिर हमारा या तो साथ दो या तो फिर हमें वापस जाने दो। हम लड़ने के इरादे से नहीं आए हैं, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो जालिम उनकी आंख पे पट्टी बन गई थी। आका इमाम हुसैन ये भी बता रहे थे, लोगों मैं उसी नबी का शहजादा हूँ, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिस पर तुम ईमान लाते हो, जिसकी बदौलत तुम्हें ईमान मिला है, जिसकी बदौलत तुम्हें ईमान की दौलत नसीब हुई है, उसी नबी का मैं नवासा हूँ, शहजादा हूँ। लेकिन कुछ जालिमों की आंखों पर पट्टी पड़ गई थी। वो दौलत के हरीस, वो दौलत के पुजारी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7 तारीख गुजर गई, 8 तारीख गुजर गई, 9 तारीख आई है। वो जिद पे थे कि हमसे जंग करो, हमसे जंग करो। इमाम आली मकाम कहा नहीं, हम आज जंग नहीं करेंगे, आज हमें मुगल एक रात के लिए हमें मुगल आज हम खुल करके अल्लाह की बारगाह में सजदे करें। 9 तारीख कल 9 तारीख शाम गरीबा जिसको बोला जाता है, करबला वालों के सबसे भयानक रात थी मेरे प्यारे, सबसे खतरनाक रात की थी करबला वालों के लिए। मेरे आका इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए इस्तेमाल कोई आसान रात नहीं। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा नहीं, आज हम जंग नहीं करेंगे, ऐसा करो जो है आज में इजाजत हो, हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करें। आका इमाम हुसैन ने रात में सारे लोगों को जमा किया और उसके बाद आका इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों मुझे मालूम है, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, लेकिन सुनो सुनो, ये जालिम यजीदी हमारी जान की हमारी खून के प्यासे हैं, लिहाजा तुम चले जाओ, तुम अपनी जान हिदायत में बताना, तुम चले जाओ। मेरे आका हुसैन ने सबसे कहा चले जाओ, लेकिन कोई नहीं उठ रहा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा चला
جا سکتے تو چلا بجھا دیا گیا، اندھیرے میں چلے جاؤ. لیکن اللہ اللہ وہ دل سے چاہنے والے تھے آقا امام حسین کو، وہ دل سے محبت کرنے والے تھے آقا امام حسین سے. اے میرے پیارے محترم، وہ اس طرح سے نہیں تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ چلو پھر جو ہے فرعون کے مقابلے میں تمہیں لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم لڑنے والوں میں سے نہیں ہے. اللہ اللہ، آئیے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی چاہنے والوں کو دیکھو. آقا امام حسین نے کہا تھا اے لوگوں مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھے عشق کرنے والوں، تم چلے جاؤ، تمہارا جو ہے تو کچھ بھی ہم نہیں کہیں گے تمہیں، تمہارا تم پر ہم کوئی الزام نہیں لگائیں گے، اور ہم تمہیں دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں. آقا امام حسین علیہ شان فرما رہے تھے کہ نانا جان کی بارگاہ سے تمہیں جنت دلوائیں گے، تم چلے جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا. اللہ اللہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہم نہیں لڑیں گے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آؤ فرعون کے مقابلے میں لڑو، آؤ فرعون کے مقابلے میں لڑو. لیکن وہ لڑنے سے تیار نہیں ہوتی ہے. یہاں آقا امام حسین کی محبت دیکھو میرے پیارے. آقا امام حسین کہتے ہیں لوگوں چلے جاؤ، لیکن یہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سبھی زبان ہو کر کہتے ہیں اے آقا امام حسین، آپ کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کر کے تبھی جاؤں گا، ایسے نہیں جا سکتا ہوں. اللہ اللہ، یہ نبی کے گھر والوں سے اس طرح لوگوں نے محبت کی ہے، اس طرح سے لوگوں نے پیار کیا ہے. اللہ اللہ، آقا امام حسین نے پھر فرمایا ایسا کرو، ایسا کرو، سب لوگ وضو کر لو. اور وضو کے لیے پانی کہاں تھا، پانی کہاں تھا، تیمم کر لو اور پھر جو ہے نماز پڑھو. آقا امام حسین جو ہے قرآن کی تلاوت کبھی کر رہے ہیں، کبھی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں. پورا گھر حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت ام فروا، حضرت علی اکبر، سارا کا سارا خاندان جو ہے سجدے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اے میرے پیارے محترم، ہم سب حسینی ہیں، کل اور رات آنے والے ہیں جو کربلا والوں کے لیے بڑی دردناک ثابت ہوئی تھی. کربلا والوں نے اس رات کو کس طرح سے گزارا تھا. ہم بھی کربلا والوں سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتے ہوئے رات کو گزارے، تصویر و تحریر بیان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے رات کو گزارے. کبھی امام عالی مقام کی روح خوش ہوگی، کبھی شہزادے رسول کی روح خوش ہوگی، کربلا والے سبھی خوش ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو تنگی کرے، ہم کوئی تماشے میں لگے رہے، ہم تاشے بازی میں لگے رہے، ہم ٹہلنے گھومنے میں لگے رہے اور پھر کہیں ہم تو آقا امام حسین کی چاہنے والے ہیں، ہم تو اسے محبت کرتے نہیں میرے پیارے. اے میرے پیارے، کل کی رات جو ہے آپ سب ہم سب تیاری کریں کہ کل کی رات میں ہم انشاءاللہ عبادت کرتے ہوئے رات کو گزاریں گے. آقا امام حسین پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے رات کو گزاریں گے. آقا امام حسین کی یاد تازہ کرتے ہوئے سجدے کریں گے. اللہ اللہ، آقا امام حسین جب کی اپنی پوری زندگی جو ہے عبادت میں گزارتی ہے، 25 حج پیدل کرنے والی ذات کا نام آقا امام حسین ہے. اللہ اللہ، ایک رات میں کئی سو رکعت نماز پڑھنے والی ذات کا نام آقا امام حسین ہے. 1100 غریب لوگوں کا راشن اپنے کاندھے پر لاد کر کے ان کے گھر پہنچانے والی ذات کا نام آقا امام حسین ہے. اللہ اللہ، وہ آقا امام حسین جب کل کی رات یعنی 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا، رات جب آتی ہے آقا امام حسین نے جب سر سجدے میں رکھا ہے، اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو اس وقت بیمار تھے، وہ فرماتے ہیں میرے والد چونکہ پوری زندگی سجدے کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، بڑے شوق کے ساتھ سجدے کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے ان کے
नखारा बचाया गया, नखारा बचाया गया। और उससे पहले पहले जब फजर का वक्त होने वाला था, आका इमाम हुसैन ने उससे पहले हजरत अली अकबर से फरमाया, ऐ अली अकबर, आप मैदान का मुशाहदा कर लो, मैदान में निकल कर देख लो, कोई हमला करने वाला नहीं आ रहा है, इसलिए कि अब तो जंग होनी है, कोई अचानक हमला ना कर दे। फिर आका इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से फरमाया, जाओ मैदान का मुहासबा करो, मैदान का देख कर आओ। करबला का मैदान देखने के लिए हजरत अली अकबर निकले हैं, और जब देख रहे थे तो उन्होंने देखा है एक खातून जो है सर छुपाए हुए करबला के मैदान में बैठी हुई, करबला के मैदान को अपने पल्लू से साफ कर रही है, अपने आंखें से साफ कर रही है। अल्लाह का ये देख करके हजरत अली अकबर का दिल दहल गया है। आकर के इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ बाबा जान, मैंने ऐसा देखा है, एक खातून रोती जा रही है अपने पल्लू से, अपने आंचल से, करबला की जमीन जो है वो साफ कर रही है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम ने फरमाया था, ऐ मेरे बेटे, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मां फातिमा है, वो मेरी मां फातिमा है, वो अपने आंचल से करबला की सरजमीन साफ कर रही है। वो कहती जा रही है, यहाँ पर अली अकबर गिरेंगे, यहाँ पे कासिम गिरेंगे, यहाँ पर पूरा शहीद होंगे, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे जो है कंकर ना छुप जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे इमाम अली मकाम फरमाते हैं, वो मेरी वालिदा है, खातून जन्नत हज़रत सैयदा कायनात है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, चलो अज़ान दो, नमाज पढ़ लेते हैं। अज़ान दे दी है, आका इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी है। ऐ मेरे देखो, अब जंग लड़नी है, सबको शहीद हो जाना है, फिर भी आका इमाम हुसैन ने कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं। मतलब क्या है मेरे प्यारे, ये बताना ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्लाह की इबादत से मुंह बाजारी नहीं करना है, अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं फेरना है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ी गई है, आप जो है सुबह हुई है, नकारा बजा है, नकारा बजने ही वाला था, तब तक ये करीब के बिहार में एक रहने वाली बूढ़ी औरत है, उसको जब पता चला है कि ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादे आका इमाम हुसैन अपना पूरा काफिला ला करके करबला के मैदान में पड़ाव किए हुए हैं, और जालिम यजीदी उनको कत्ल करना चाहते हैं, उनको शहीद कर देना चाहते हैं, उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो चूंकि बूढ़ी औरत मुहिब्बे अहले बैत